सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब से बढ़ गया। IMF शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1,953 अरब खसारे के साथ टॉप पर। कैस्को का खसारा 770 अरब 60 करोड़, जबकि पेस्को के नुकसानात 684 अरब 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। पेंशन की मद में वाजबात 17 खरब रुपए तक पहुंच गए। इदारों का गर्दशी कर्जा 49 खरब रुपए हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से अहम मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात के हवाले से दो तरफा इश्तराक कार पर बातचीत। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद और समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। तहरीक इंसाफ का आज GT रोड पर पावर शो करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास KP हाउस से तलब। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास कुछ देर बाद KP हाउस में होगा। इजलास में तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को बुलाया गया। अली अमीन गंडापुर 300 से ज़ायद गाड़ियों के काफिले की सूरत में लाहौर रवाना होंगे। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। CTD या थाना योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस में शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों को गोलियां मारी थीं। जाँ बहक अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की सफाकियत का शिकार बनने वाले गुलाम सईद की नमाज जनाजा खानेवाल में अदा कर दी गई। शहीद गुलाम सईद के वालिद की नमाज जनाजा भी साथ ही अदा। बेटे का जस्ते खाकी देखकर वालिद गुलाम सरवर भी चल बसा। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद गुलाम सईद आहों और सिसकियों के साथ सपुर्द खाक। लकी मरवत में थाना गंबेला पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। थाने पर फितनाल खारिज का हमला नाकाम बना दिया। 10 से 12 दहशतगर्दों की मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भागने पर मजबूर। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, चिन्योट, लोधरा और जंग समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। कश्मोर, कंबर, ओबाड़ों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ अब्र रहमत। कर्क और गिरदोनवाह में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब से तबाह हाल टेक्सास का दौरा। कहा, टेक्सास ने अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। पहले इतनी तबाही कभी नहीं देखी। सैलाब में बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इंतज़ामिया ने बेहतरीन काम किया। कोस्ट गार्ड्स ने 169 बच्चों की जान बचाई। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, नरेंद्र मोदी बगैर खारजा पॉलिसी जब चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं। पहलगाम वाक़े से पहले तैयार होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज़ नहीं हो सकती कि उसमें पाकिस्तानी फ़नकार हैं,
لیکن اگر پاکستانی ٹیم کرکٹ کھیلنے بھارت آ جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ امن اور کھیل کا دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ پاکستان دشمنی میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا بھر میں آیا۔ بنگلہ دیش میں ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کے خلاف لابنگ شروع۔ بھارت کی جانب سے رکن ممالک کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز۔ سری لنکا کے بعد عمان نے بھی بھارت کی سپورٹ کر دی۔ رکن ممالک کی اکثریت سالانہ اجلاس کے ڈھاکہ میں ہونے کے حق میں ہے۔ کرکٹ کے بعد ہاکی میں بھی بھارت کا فساد۔ قومی ہاکی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے نہیں جائے گی۔ حکومت ذرائع کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکی سیاست سے بالا تر رکھا۔ بھارت نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ انتہا پسند تنظیمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان ہاکی ٹیم کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال اور ٹیم کو لاحق خطرات پر کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایشیا کپ 27 اگست سے بھارت کی ریاست بہار میں شیڈول ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سیاسی ہلچل۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سید خورشید شاہ اور دیگر کی شرکت۔ اکرم درانی، مولانا لطف الرحمان، مولانا اسد محمود بھی شریک ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات پر مشاورت۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جب نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کی 52 نشستیں بنتی ہیں۔ سیاست میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بات چیت کبھی بند نہیں ہوتی۔ کوشش ہے خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات میں 5 سیٹیں نکالیں۔ اسپیکر سے معطل 26 ارکان کی ملاقات، برف پگھلنے لگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ذاتی حیثیت میں فردن پیش ہونے کی بجائے ارکان اپوزیشن لیڈر کی سربراہی میں پیش ہوئے۔ اپوزیشن کی اکثریت ارکان کی مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی رائے۔ کہا اسمبلی سے باہر رہ کر عوام اور جماعت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسپیکر ملک احمد خان اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دوسرا سیشن ہونے کا امکان ہے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کہتے ہیں ہم نے اتفاق کیا ہے کہ بات چیت جاری رکھ کر معاملے کو حل کریں گے۔ وزیر اعظم وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے ان ایکشن، ہر شعبے میں ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ کہا 7 دہائیوں سے اس ملک کو جس نظام سے چلانے کی کوشش کی گئی اس سے ترقی ممکن نہیں۔ فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت نے مہنگائی کی آنکھیں کھول دیں۔ ہفتہ وار بنیادوں پر شرح میں مسلسل دوسری ہفتے میں اضافہ۔ ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضروریہ مہنگی، صرف 6 کی قیمتیں کم ہوئیں۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ چکن فی کلو 78 روپے 32 پیسے مہنگا۔ ٹماٹر کی قیمت میں 10 روپے 56 پیسے فی کلو اضافہ۔ پیاز 3 روپے 34 پیسے، لہسن پیسے فی کلو مہنگا۔ چینی 3 روپے 52 پیسے فی کلو مہنگی۔ گڑ، انڈے، تازہ دودھ، دہی، دال ماش اور کیلے بھی مہنگے ہو گئے۔ چلو چلو لاہور سے رائیونڈ براستہ موٹر وے چلو۔ سینٹ قائمہ کمیٹی میں 16 کلومیٹر طویل موٹر وے منصوبے کا انکشاف۔ قرۃ العین مری نے NHA حکام کی بریفنگ پر سوال اٹھا دیا۔ کہا آپ صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں۔ حکام بولے منصوبے کی لاگت صوبائی حکومت برداشت کرے گی، جبکہ فی الحال NHA زمین کا سروے کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ریلیف نہ مل سکا۔ شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ اور میاں محمود الرشید کی درخواست ضمانت خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزموں پر جناح ہاؤس کے قریب پولیس گاڑیاں جلانے کا الزام۔ متی اللہ جان اور اسد طور کے یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں دونوں کی اپیل منظور۔ نیشنل کرائم ایجنسی کو 21 جولائی کے لیے نوٹس جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے 27 صحافیوں کو یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔
عافیہ صدیقی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ۔ عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر برہم۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، رپورٹ میری عدالت میں پیش نہیں کی گئی تو پوری کابینہ کو بلاؤں گا۔ کیوں نہ وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت صرف وفاقی کابینہ ہی نہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ عدالت نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ ہفتے تک مہلت دے دی۔ سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ کراچی میں پاک بحریہ کے اہلکاروں کو عسکری اعزازات تفویض کرنے کی تقریب۔ سربراہ پاک فضائیہ ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ افسروں اور جوانوں کو مختلف عسکری اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں پاک بحریہ کے سینئر حاضر سروس ریٹائرڈ افسروں کی شرکت۔ ٹرمپ کا 10% ٹیرف کا اعلان، مودی سرکار پریشان۔ بھارتی وفود کی امریکہ میں آنیاں جانیاں لگ گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کی جانب سے برکس ممالک پر 10% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی گئی۔ بھارت میں ٹیرف پر بے چینی ہے۔ بھارتی حکومت کا ایک اور وفد واشنگٹن بھیجنے کا فیصلہ 10% ٹیرف سے متعلق کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں غذائی امداد کے منتظر بچوں پر حملہ، 10 بچوں سمیت 15 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے بیمار بچوں اور خواتین کو غذائی اور طبی سپلیمنٹس فراہم کرنے والے میڈیکل پوائنٹ کو نشانہ بنایا۔ غزہ احتجاج پر گرفتار ہونے والے طالب علم کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف $2 کروڑ ہرجانے کا نوٹس۔ محمود خلیل نے کہا انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور ملک بدر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی، امریکی خفیہ ادارے سیکرٹ سروس نے 6 اہلکار معطل کر دیے۔ 10 سے 42 روز کی تنخواہ کی کٹوتی، ذمہ داریاں بھی محدود کر دی گئیں۔